ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بس خوش رہا کریں اور اپنا بہت خیال رکھا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے تھے تو یہی سنتے تھے کہ بھئی سب سے پہلے دوسروں کا خیال رکھیں، لیکن یہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہم دوسروں کے بھی کام آ سکیں گے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ خیال اپنا رکھیں، کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہم دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ تو جیسے جیسے ہماری ایج ہوتی ہے تو ہمیں اپنا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نفس پہ کام کریں۔ اگر ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں گے تو ہماری صحت ٹھیک رہنے کے کافی چانسز ہیں، اور اسلام میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، کیونکہ ہم سب میں ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ میں نے خود اپنے نفس پہ بہت کام کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور میری کوشش سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی بھی عطا کی، اور میں نے اپنی روٹین جو تھی وہ پہلے سے بیٹر بنانے میں کافی اللہ نے میری مدد فرمائی۔ تو یہ میں ابھی ایک پارک میں آئی ہوں واک کرنے کے لیے۔ ویسے تو آج میں لیٹ نکلی ہوں کیونکہ اب یہاں پہ سردی بہت ہو چکی ہے، تو سردی کی وجہ سے اور کچھ پتہ نہیں، مجھے جب وائرل انفیکشن ہوا تھا اس کی وجہ سے میری روٹین خراب ہو گئی، اور صبح کے ٹائم میں واک کرنے نہیں نکل پاتی، بلکہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ نماز کے بعد میں فوراً بریک فاسٹ کر لوں۔ تو اس طرح سے یہ میری روٹین خراب ہوئی ہے، لیکن ایک تو اب یہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ سردی بہت ہے۔ اس وقت میں 9:30 واک کے لیے ہم لوگ نکلے، تو اس کے باوجود 9:30 تھوڑا سا سردی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم 7:30 نکلیں گے تو سردی اور زیادہ ہوگی، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 1-2 ڈگریز اوپر ہو جاتا ہے، تو کیونکہ صبح کے ٹائم ٹیمپریچر کافی لو ہوتا ہے۔ تو 9:30 نکلے ہیں، اور اس کے باوجود سردی کی وجہ سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چہرہ اکڑ جاتا ہے، اور میں نے ٹوپی بھی نہیں پہنی، اسکارف بھی نہیں لیا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی سخت سردی ہے۔ ویسے تو میں نے ٹیمپریچر چیک کر کے نکلی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ باہر ونڈی بھی ہے، کیونکہ ونڈی کے ساتھ ظاہر ہے کہ سردی زیادہ لگتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں پہلے ویڈیو بناؤں، اس کے بعد میں تھوڑی ایکسرسائز کروں گی، تو ایکسرسائز کرنے سے بھی تھوڑا سا انسان گرم ہو جاتا ہے، سردی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ دوسروں کے لیے اگر اچھا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی مت کریں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب کام میں کرتی تھی تو میرے ساتھ ایک پاکستانی خاتون بھی تھی، ہم لوگ مل کے لنچ کھایا کرتے تھے۔ تو پھر وہاں پہ ایک اور عورت تھی جو کہ گوری تھی، تو اس نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، پھر ہم تینوں بیٹھ کے تو لنچ کھاتے تھے اور باتیں کرتے تھے اور انجوائے بھی کرتے تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو خاتون تھیں گوری، انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ، تم اب ہمارے ساتھ آ کے کھانا نہیں کھاتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو دوسری خاتون ہے، جب میں پورک لے کے آتی ہوں تو مجھے وہ بہت منہ بناتی ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو دیکھیں، ہمیں اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں ہم لوگ بیف کھاتے ہیں، لیمب کھاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ چیزیں نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے۔ اب وہ اگر منہ بنائیں گے تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام کسی کے لیے بھی
ڈفرینٹ نہیں رکھا، سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ایک جیسا ہے۔ تو کسی انسان کو بھی آپ کوشش کریں کہ ہرٹ نہ کریں، ہر ایک کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کو بھی کہ بچوں کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں پیار دینا چاہیے۔ اب بہت سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کرتے ہیں اور بچے خاموش رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، حالانکہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کی زیادتیوں کو آپ برداشت کریں، انہیں بتائیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، ماں باپ کے لیے بھی، اگر میں غلط کر رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تو مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو کسی کی بھی غلط بات کو آپ برداشت نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، لیکن ان کو ریئلائز ضرور کرائیں، چاہے وہ آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، انہیں اس بات کا ریئلائز کروائیں۔ کیونکہ ہوتا کیا، جب ہم خاموش رہتے ہیں تو دوسرا سوچتا ہے کہ میری ان غلط باتوں کی وجہ سے یہ اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا، یہ برداشت کر رہی ہے، اور ان کی زیادتیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک طرح کے گناہ گار بن جاتے ہیں کہ ہم نے منع نہیں کیا، اور وہ انسان جو کہ زیادتیاں کر رہا ہے اب وہ ہر ایک کے ساتھ زیادتیوں پہ اتر آتا ہے، اور اس کی زیادتیوں کی جو لسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو رشتے میں، آپ انہیں ضرور ریئلائز کروائیں کہ وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، نہیں تو وہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور کہنے کا مقصد یہی آ جاتا ہے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، کسی کو بھی اپنے اوپر ظلم کرنے کی یا آپ کو ابیوز کرنے کی اجازت مت دیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔